اور خان صاحب کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ روز نیا نیا مسئلہ مذہب میں نکالتے رہتے تھے. آج یہ پڑیا چھوڑا، کل یہ پڑیا چھوڑا. تو یہ پڑیا جو چھوڑتی رہتی تھی، اس کی وجہ سے خان صاحب کا بدعتی ہونا سب کو معلوم تھا. تو کان کون دھرتا ان کے فتوے پر؟ تو خان صاحب نے دیکھا کہ اچھا تم لوگ بھی میرے طرف نہیں ادھر ہی چلے گئے تو تم بھی کافر. اہل حدیث کے جتنے سینئر علماء تھے اس زمانے میں، کسی نے احمد رضا خان صاحب کو سپورٹ نہیں کیا، اور سب نے مولانا اسماعیل شہید کو شہید مسلمان مانا، سب نے مولانا قاسم نانوتوی کو مسلمان مانا. تب خان صاحب نے غصے میں آ کر، خان جب گرم ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کسی کو، فتویٰ دے دیا کہ جتنے غیر مقلد اہل حدیث ہیں سب کافر ہیں. کسی کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں، کسی سے شادی بیاہ کا رشتہ کرنا جائز نہیں، کسی کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں. خان بہادر تو بہت نرالی طبیعت کے آدمی تھے. ہر اختلاف ان کے ہاں کافر بناتا تھا. حالانکہ اختلاف مسئلے مسائل کا عالموں میں ہوتا ہے. اگر خان صاحب بھی ایسے ہی اختلاف کرتے مسائل میں جیسے علماء میں ہوا کرتا ہے تو ایک دوسرے کو کافر بنانا تو ضروری نہیں ہے. علماء دیوبند کو بھی اہل حدیث علماء سے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث کافر ہے. اہل حدیث علماء کو بھی علماء دیوبند سے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبند کافر ہے. امام شافعی کو امام ابو حنیفہ کے مسلک سے اختلاف ہے، حنفی کو مالکی سے اختلاف ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حنفی مسلمان باقی سب کافر؟ یہ تو عجوبہ ہے دنیا کا. خان صاحب بیچارے آئے حرارت میں تو وہ شرارت کی ہے کہ مت پوچھیے. سب کو کافر بنا کر دم لیا، کوئی مسلمان بچا ہی نہیں. اب اکیلے براجمان رہیں گے جنت میں. جنت ہوگی اور خان صاحب ہوں گے اور وہاں کوئی. اب سوچئے کہ ایک ہی امتی جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جنتیوں میں میرے امتیوں کی صف لگائی جائے تو ساری امتوں کی ہوگی 40 اور میری تنہا ہوگی 80. تو 80 کیا ہوگی؟ فقط ایک. اب وہی غیر مقلد سب کافر ہو جائے گا، اور مدینے والا سب کافر ہی ہو جائے گا، انڈونیشیا اور مصر والا، حلب اور شام والا سب کافر ہی ہو جائے گا، اور دیوبند والا سب کافر ہی ہو جائے گا، اور خان صاحب کے ابا جان بھی کافر ہی ہو جائیں گے، اور ابا جان کے فتوے سے بیٹا بھی کافر ہی ہو جائے گا. یہ بھی نہیں رہے گا جنت میں، ڈھن ڈھناتی رہے گی جنت. سوچئے احمد رضا خان صاحب کے باپ نے مولانا اسماعیل شہید کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا. ابطال التقویٰ ایک کتاب لکھی گئی تھی اس زمانے میں، مولانا فضل حق خیر آبادی نے لکھا تھا مولانا اسماعیل شہید کے خلاف، اور اس پہ مولانا فضل رسول بدایون نے کفر کا گولہ برسایا تھا. تو اس کتاب پر دستخط کرنے والوں میں نقی علی خان بھی ہیں. مولانا اسماعیل شہید کو کافر کہنے والوں میں احمد رضا خان صاحب کے ابا جان بھی ہیں، اور اس فتوے میں لکھتے ہیں ان کے ابا جان کہ جو ان کو کافر نہ مانے، کافر میں ہونے میں شبہ کرے، وہ بھی کافر. کڑیل فتویٰ تھا. اب نقی علی خان جب چلے گئے، اب بیٹے صاحب کا دور آیا تو انہوں نے جب کافر بنانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جڑ کٹوایا کہ مت پوچھیے. احمد رضا خان صاحب نے فتویٰ دیا کہ مولانا اسماعیل شہید کو میں کافر نہیں کہتا ہوں. علماء محتاطین ہرگز ان کو کافر نہ کہیں، میں ان کو اہل لا الہ الا اللہ میں سمجھتا ہوں. ابا جان کہتے ہیں کہ جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر، اب بیٹا جان کہتے ہیں کہ ہم اس کو کافر نہیں سمجھتے.
تو ابا جان کے فتوے سے یہ کیا ہوئے؟ کافر تو جنت تو ایک دم کھوکھلی رہے گی۔ ایک تو بچے تھے، ان کو بھی ان کے ابا نے نکال باہر کروا دیا، تب بچا کون؟ اس لیے یہ کفر کا ملغوبہ جو ہے چلنے والا نہیں ہے، ہوشیار رہیے، یہ ریجیکٹ مقدمہ ہے۔ جس مقدمے کو خارج کر دیا گیا کورٹ سے، اس کی نقل نکال کے لوگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے ان پر مقدمہ ہے، ان پر ارے مقدمہ ہے کہاں؟ مقدمہ چاہا تھا چلانا، مگر تم بھی چلے گئے اور مقدمہ بھی چلا گیا۔ اس کفر کے فتوے کو سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے کوئی علماء دیوبند کے خلاف اگر کفر کی آواز اٹھاتا ہے یا کوئی کتاب دکھاتا ہے تو اس کو بھی ردی کے ٹوکری میں ڈال دو، اور اس کو بھی ردی میں، مفتی بھی رد اور فتویٰ بھی رد۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے اتنی بات سمجھ میں آئی نا؟ آ گئی۔ اب خان صاحب کو سنو۔ خان صاحب تو دین میں نئی نئی بات، نئی نئی پریا چھوڑنے میں ایکٹر تھے، ایکٹر۔ اس لیے سارے انڈیا کا پڑھا لکھا طبقہ اور پورے ملک کے دانشور اور اہل علم خان صاحب کو پہچانتے تھے کہ ان میں کتنی صلاحیت و لیاقت ہے اور ان کا فتویٰ کتنا زوردار ہے۔ انہوں نے پریا چھوڑ دیا کہ حضور کو علم غیب تھا، پریا چھوڑ دیا کہ حضور مختار کل تھے، پریا چھوڑ دیا کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر، پریا چھوڑ دیا کہ صاحب یہ مسئلہ، ارے عجیب عجیب مسئلہ، کتنا مسئلہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ خان صاحب نے پریا چھوڑ دیا، نابالغ کا وضو کبھی نہیں ٹوٹتا، یعنی سارے نابالغ خان ہو گئے، ٹوٹے گا ہی نہیں وضو، چاہے پیشاب کریں چاہے پاخانہ کریں۔ خان صاحب نے فتویٰ دیا، پڑھو کھول کر، فتاوی رضویہ میں فتویٰ پڑھو۔ عجوبہ، دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ، یہ کہاں ہے؟ فتاوی رضویہ میں۔ دلہن کو بیاہ کر لائیں تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کو دھو کر مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکے۔ ارے آپ لوگ بیاہ کر لاتے ہیں دلہن کو کہ بے بیاہے لے آتے ہیں؟ بہو جب لائیں گے آپ اپنے گھر میں تو خان صاحب بتاتے ہیں کہ ہماری شریعت میں مسئلہ یہ ہے، مستحب درجے کا مسئلہ ہے، جتنا قیام کرنے میں ثواب، جتنا فاتحہ کرنے میں ثواب، اتنا ہی ثواب ہے اس کام میں کہ بہو کو جو لایا ہے گھر میں بیاہ کر کے تو خسر محترم اس کا پاؤں دھوئیں۔ مستحب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کو دھو کر مکان کے چاروں گوشوں میں چھڑکیں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ کیوں بھائی، ہے آپ کے ہاں مسئلہ یہ؟ عجیب عجیب، اگر خالی عجوبہ ان کا سناؤں تو مستقل اس کے لیے ٹائم چاہیے، لیکن اس عجائب گھر میں گھومنے کے لیے کبھی آپ اور دوسری بار مجھ کو بلائیے گا تو اس عجائب خانے کو گھما کر دکھاؤں گا کہ اس میں کون کون سا عجوبہ ہے۔ تو یہ سب تو خان صاحب کا کام تھا۔